تو سید سالار سلطان الشہداء سید الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی کے بارگاہ کرم میں ہیں. یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ اس جملے کو سماعت کریں. حضرات اب کیا تاخیر، آپ تیار ہو جائیے ایک شاندار خطاب سننے کے لیے. جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ استاد دارالعلوم فیض الرسول برامہ شریف وہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، ذرا بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں. تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں. آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس. بڑی دیر سے ہم آپ یکے بعد دیگر علماء اہل سنت اور مداحن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرتے چلے آئے ہیں. یقین جان لیجئے کہ ہم سب بارگاہ سید سالار میں مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. علامہ القادری صاحب قبلہ ناظم اجلاس نے جو کچھ کہا ان کی کرم فرمائی، میں اس سے ماورا ہوں. بارگاہ غازی سرکار میں ہم سب ایک ذرہ، ہمارا غازی دریا ہے، ہم سب قطرے ہیں. اس کے بارگاہ کرم میں آ کر کے ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہی نیک بندوں کے صدقے ہماری جھولیوں کو پر فرماتا ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے، اتنی متبرک بارگاہ ہے. الفاظ میں سمیٹا جائے تو الفاظ شاید اس معنوی حقیقت کا ساتھ دیں. یہ علماء منبر پاک پر جلوہ بار ہیں، عوام اہل سنت بخوبی واقف ہیں. جہاں پر بڑے بڑے اولیاء ننگے پیر چل کر دیار مسعود غازی میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، سادات کرام، علماء اہل سنت، رزگاہوں کے مالکان ننگے پیر جس بارگاہ میں آ کر جبین نیاز عقیدت مندانہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس دیار مسعود غازی کا اور سید سالار مسعود غازی کا صدقہ مانگتے ہیں. وہ در ہے میرے سید سالار مسعود غازی کا کہ دنیا آ کر یہاں اپنی جھولی کو پھیلاتی ہے. اور بالخصوص عرس کے وقت، یہ آج جس تاریخ میں ہم آپ شریک سعادت ہیں، یہ اصل تاریخ ہے 14 تاریخ 14ویں، اور سب سے زیادہ سونے پر سہاگا یہ ہے دن کی جو تاریخ 13 رجب المرجب کی ہے، وہ جد امجد کی تاریخ ہے. اور رات کی جو تاریخ ہے وہ شہزادے کی تاریخ ہے. ایک طرف سیدنا مولا علی سرکار ہے، ایک طرف سیدنا سالار مسعود غازی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے دن کی تاریخ کا رہنما جو ہے وہ حیدر کرار ہے، اور رات کی تاریخ کا رہنما سید سالار ہے. میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے علماء اہل سنت ہیں، اور یقیناً ہم سب کہیں نہ کہیں تو طالبان علوم نبویہ کے سب میں ہیں، جانتے ہیں کہ بعد دیگرے دوسرے کو بھی موقع ملتا ہے. اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک موضوع پر میں گفتگو کروں، اور وہ چاہے 15 سے 20 منٹ یا 25 میں جو بھی ہو. میں سوچ رہا تھا میں مفہوم واضح کر دوں، کیونکہ ضروری تھا کہ بارگاہ مسعود غازی میں آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اسرار سے واقف ہیں. ہمارے ہاں علماء اہل سنت حضرت سیدنا خضر کے بارے میں متردد ہیں. آخر یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کہیں یا حضرت خضر رضی المولا تعالی عنہ کہیں، اس بارے میں متردد ہے. ماشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جلوہ بار، اس بارے میں متردد ہیں. اس کی پوری تحقیق اس سوال کے جواب میں جو سبا سنابل شریف میں سوال حضرت نے جو فرمایا ہے، میر عبداللہ دلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ
جب ایک بزرگ جو سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کے سے تھوڑے سے دور ان کا ایک مرید تھا، ان کا ماننے والا نہیں تھا، تو دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور اس نے عریضہ پیش کیا، حضور میں حضرت خضر سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نظام الدین اولیاء کو چھوڑ کر آیا ہو اور حضرت خضر کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تب ملاقات کیسے ہوگی؟ کہ زیارت کرنی ہے تو جاؤ جہاں پر محفل سرود و سما ہوتا ہے، وہاں پر نالین کے نگہبانی کے لیے حضرت خضر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے وہاں پر سبا سنابل شریف میں پیغمبر کے لفظ ہے، اسی پر علماء اہل سنت کا اختلاف ہوا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار سے یہی سوال کیا گیا، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی تفصیل سے فرمایا، 3 جواب اس سوال کے دیے ہیں۔ میں مختصر سے لمحے میں اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چاہے اس کو مجھے بہت سمیٹنا پڑے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ میں تینوں کے مفہوم کو وضاحت کے ساتھ تو نہیں، البتہ قلت کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں اپنے الفاظ میں ایک طرف لفظ ہوتا ہے ایک طرف نشر ہوتا ہے، تو نشر نہ کر کے میں لفظ کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلے سوال کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سوال کا جواب اس طرح سے فرمایا کہ جب کہا گیا کہ وہ ظاہر سی بات ہے کسی ولی کے بارگاہ میں حضرت خضر جو کہ مقام منصب انبیاء نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں نالین کی نگرانی کریں؟ یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کتنے عظیم پیرائے پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو رکھا ہے۔ میں علماء اہل سنت کی دعائیں چاہتا ہوں، حضرت چاہے تو اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے، کیونکہ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کے بارگاہ میں نے خود دیکھا ہے علماء اہل سنت مختلف کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں یا حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی عوام اہل سنت کے لیے حضرت خضر وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اس میں ضرور اختلاف رہتا ہے، متردد رہتے ہیں علماء اہل سنت۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس کے جواب میں، وہاں جب سیدی شیخ المشائخ کے بارگاہ میں جب سوال ہوا تھا، ہم سب تو سید سالار سلطان الشہداء سید الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی کے بارگاہ کرم میں ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ اس جملے کو سماعت کریں۔ فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ زَمَانٍ خِضْرًا فَإِنَّهُ نَقِيبُ الْأَوْلِيَاءِ كلما مات نقيب اقيم مقامه نقيب آخر۔ اور یہ روایت کس کی ہے اور کہاں کی ہے؟ علامہ شیخ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں روایت نقل فرماتے ہیں، فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا خضر الگ ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر زمانے کا خضر الگ ہوتا ہے، وَأَنَّهُ نَقِيبُ الْأَوْلِيَاءِ، اور وہ جو خضر ہوتا ہے جو ولیوں کے بارگاہ میں دکھائی دیتا ہے وہ نقیب الاولیاء ہے، ولیوں کے نقیب ہیں، ہر دور میں ایک نقیب ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا تھا تو فرماتے وہ نقیب الاولیاء کلما مات خضر نقام مقیمہ خضر آخر نقیب آخر، جب ایک نقیب کا وصال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ دوسرے نقیب کو بھیج دیتا ہے، دوسرے نقیب کو بھیجتا ہے۔ ابھی معاملہ یہاں پر صاف نہیں ہوا، اب آپ سوچیں گے خضر الگ ہے نقیب الگ ہے، آخر یہ کہنا کیا چاہتا ہے معین الدین نظری؟ بارگاہ سیدنا حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت الرضوان دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول فراؤ شریف کے بانی کے دربار سے چل کر آیا ہے، آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ جو سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کے چچا سیدی سرخرو سالار علیہ رحمت الرضوان کے اولاد میں سے ہے، آخر ان کے دربار سے آ کر کہنا کیا چاہتا ہے؟ علامہ یوسف ربحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نقیب کی تعریف سننا ہے تو سنو، فرماتے ہیں نقیب وہ اپنے زمانے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دور میں 12 نقیب پیدا فرماتا ہے، 12 نقیباً 12 نقیب، اور فرمایا برج جتنے ہوتے 12 ہوتے ہیں، اور ہر 12 نقیب ایک ایک برج کی خاصیت کا عالم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرائع منزلہ کا شریعت منزلہ کا وہ پاسدار ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا علم عطا کرتا ہے،
اتنا علم عطا کرتا ہے کہ اجنہ اور شیاطین کے علوم کے بارے میں وہ اتنا جانتا ہے جتنا شیاطین اور اجنہ اپنے بارے میں نہیں جانتے، ان کے بارے میں وقت کا نقیب سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اس کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں، سنو حضرت خضر کے مقام کو سننا چاہتے ہو؟ فرماتے جانتے ہو نقیب کسے کہتے ہیں؟ اسی نقیب کو خضر کہتے ہیں۔ وہ نقیب جو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ زمین پر چل دے تو چلنے کے بعد اس کے پیروں کے نشان جو چھوٹتے ہیں، اگر وہ حضرت سیدنا خضر دیکھ لے تو پیروں کے نشان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم عطا کر فرماتا ہے کہ پیروں کے نشان سے وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جانے والا نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جسے خضر کہتے ہیں وہ وقت کا فیصلہ فرماتا ہوا نظر آیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہو نقیب الاولیاء ویسمى خضرا، اسے خضر کہتے ہیں۔ یہ وہ خضر ہے۔ میں فیصلہ نہیں دوں گا، میں کوئی فیصل بن کر کے نہیں آیا ہوں، خادم بن کر کے آیا ہوں۔ میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ فرمائیں، علماء اہل سنت فیصلہ فرمائیں، فقہائے کرام فیصلہ فرمائیں کہ آخر یہ بزرگان کرام کے بارگاہ میں جو حضرت خضر تشریف لاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ پھر اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شیخ المشائخ کے بارگاہ میں جس نے سوال کیا ہے کہ ان کے نالین کی نگہبانی کرتے ہیں، فرمایا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ پھر وہ خادم ہے؟ نالین کی نگہبانی کے لیے ضروری نہیں کہ خادم ہونا۔ دوسرے سوال میں میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ذرا اس منہج کو دیکھیں تاکہ پتا چلے کہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا در کتنا بڑا ہے، اور وہاں یہاں پر حضرت خضر جو تشریف لے کر کے آتے ہیں آخر ان کا مقام کیا ہے۔ ارے ہم نے اپنے اساتذہ سے سماعت کیا ہے، علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ اسی بارگاہ دیار مسعود غازی میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دیار مسعود غازی میں حضرت خضر سے ملاقات کی۔ اس کا مطلب اور مفہوم سمجھو۔ فرماتے ہیں کہ اگر ولی کے بارگاہ سے سوال کیا گیا ہے تو ولیوں کی بارگاہ کے ترازو میں رکھ کے مت تولو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی جن کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، ولیوں کو جاننے کے لیے وہ آنکھ چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ تصوف چاہیے۔ وہ دل کا دروازہ جب کھلے گا، جب اندر کے رموز و اسرار سے واقف ہوں گے، جس کے بارے میں استاد ابو علی دقاق فرماتے من لیس لہ سر فہو مسر، جس کے پاس رازوں میں سے کوئی راز نہ ہو وہ بندہ بیکار ہے۔ اس کے اور مولا کے درمیان راز ہونا ضروری ہے۔ اسی بابت میں آپ تمامی حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر استاد یا باپ اپنے بیٹے کو تیراکی سکھائے اور دریا میں یا پل میں یا چھوٹے سے تالاب میں تیراکی سکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو اتار دے، اپنے شاگرد کو اتار دے اور کنارے بیٹھ کر بتاتا رہے ایسے کرو، اور کنارے اس کے کرتے پیجامے کی، اس کے کپڑے کی اور اس کے جوتے کی اگر رکھوالی کرے تو کیا استاد شاگرد کا خادم ہوتا ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کا غلام ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے ذرا دیکھ تو صحیح، اگر استاد اپنے شاگرد کے جوتے کے پاس بیٹھ کر کے رکھوالی کر رہا ہو تو کیا وہ غلام ہو جائے گا؟ کیا وہ غلام ہو جائے گا؟ ارے رہبر تو وہی ہے جو ہر مقام پر رہبری فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر تیسرا جو جواب ہے اسے لے لو، یقین جانو کہ آپ دربار مسعود غازی میں ہیں۔ آج آپ انشاءاللہ تبارک تعالی اس مفہوم سے واقف ہوں گے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، یہی عالمگیری مسجد ہے نا حضرت، عالمگیری مسجد ہے، یہ تو شاہجہانی مسجد ہے اندر والی ہے نا، شاہی مسجد ہے، اور وہاں وہ جو ہے عالمگیری مسجد ہے۔ ہمارے دو استاد ایسے ہیں جن کا میں نام لے کر آپ کو مجلسی گفتگو بتا سکتا ہوں، جنہوں نے مجھ سے باضابطہ درسگاہ میں بھی بیان کیا اور مجلسی گفتگو میں بیان کیا کہ اسی عالمگیری مسجد میں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار کیا، حضرت خضر کا۔ اب ہم کو علیہ السلام کہنا ہے یا رضی المولا تعالیٰ عنہ کہنا ہے
یہ تیسرا جواب لے لیں، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ تیسرے جواب میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نادانو تمہیں کیا پتا کہ آخر ان ولیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو وہاں نالین کا ذکر کسی بزرگ نے کیا، صاحب کشف نے کیا کہ نالین کی وہ نالین کی نگہبانی فرماتے ہیں، تو نالین سے مراد ہے کیا؟ پہلے نالین سے تو اپنا معنی اور موقف تو ثابت کر لے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخلعنا علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طویٰ۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار لے کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ تو فرمایا یہ جوتے سے مراد جوتا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ علامہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر نیشاپوری میں اٹھا کر کے آپ دیکھو، فرماتے ہیں النالین هو الکونین، نالین سے مراد کونین دونوں جہان ہے۔ تم نے ابھی تک یہی نہیں جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخر یہ کہا کیوں ہے؟ کہ دنیا اس لیے کہا، دنیا کی نفسانی خواہشات اور دنیا کے تمام معاملات کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ دنیا میں اعمال ہوتے ہیں اور اعمال سے جنت کا سبب ملتا ہے، فرماتا ہے یہ دنیا بھی نبی کے لیے مساعد ہے اور آخرت بھی نبی کے لیے، تو ان دونوں کے مقام کو مفہوم عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں نالین سے مراد وہاں کونین ہے۔ اور اگر کونین مراد لے لیا جائے تو کہتے سوال کرنے والا ذرا تو خیال کر۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ علماء گئے ایک صاحب کش بزرگ کے بارگاہ میں ارادت مندانہ حاضری دینے کے لیے، تو علماء سے مخاطب ہو کر اس وقت کے ولی، اس وقت کے شیخ نے یہ فرمایا مرحبا بعبید عابدی بعبید عابدی، مبارکبادی ہو میرے بندے کے بندوں پر۔ اس بزرگ نے یہ فرمایا مبارکبادی ہو میرے بندوں کے، میرے بندے کے بندوں پر، ان کے بندے کے بندوں پر۔ وہ لوگ لوٹ آئے اور لوٹنے کے بعد ایک ایسے عالم دین سے جو ظاہری اور باطنی دونوں معاملات کے واقف تھے، ان سے پوچھا حضور یہ معاملہ آپ طے کریں۔ فلاں شیخ نے فرمایا انتم عابد و عابدی، تم سب میرے بندے کے بندے ہو، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولیوں کے بارگاہ میں کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس کی تعویل کر کے دیکھو تو بات سمجھ میں آئے۔ فرمایا اس ولی نے، اس شیخ نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور تم سب اپنے نفس کے نفسانی خواہشات کے غلام ہو۔ تو جب اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا تو اس کے غلام کے تم لوگ غلام ہو گئے۔ کہا انتم عبید عبد عبیدی، لہذا دربارے سید سالار مسعود غازی میں آ کر اپنے سینے کو ابھارنا نہیں، کرو فر مت کرنا، اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایک جملہ اٹھا کر کے کچھ کہنا نہیں، کیونکہ دربار مسعود غازی میں اگر رحمت کی نگاہ ہوتی ہے تو تیکھی نگاہ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے در سے تمہیں وہ بھگا دے اور پھیر دے۔